والصلاة على آلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صلوات اللہ تعالیٰ اپنے کلام معزز نظام میں ارشاد فرما رہا ہے اے میرے حبیب ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ رجب تھے ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے اور پھر عوام الناس سے خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اگر کچھ نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھا اور وہ اہل ذکر تمہیں معجزات سے جواب دیں گے اور تم جس بھی کتاب کو ماننے والے ہو اس کتاب سے تمہیں جواب دیں اے میرے حبیب ہم نے تجھ پر ذکر نازل کیا ہے اور جو کچھ ان پہ نازل ہوا ہے وہ کھول کھول کے بیان کر دے تاکہ یہ غور کرے ذکر کریں تفکر کریں تعبر کریں تدبر کریں توجہ ہے پورے عشر کی آج آخری مجلس ہے تو یہی موضوع چل رہا ہے اللہ نے اپنے نبی کو مختلف کتابات سے نوازا ہے اور اپنے نبی کی پہچان کروائی ہے تعارف کروایا ہے ماشاء اللہ اس کا کہا ہے تھوڑا بلند آواز سے ایک سلوات پڑھیں بلند آواز میری طرف دیکھو جملہ نکل گیا تو پھر بعد نتیجے سے محروم رہ جاؤ گے میرے نبی کو اللہ نے آپ کے نبی کو اللہ نے مختلف کتابات دیے ہیں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر طٰہٰ یاسین یا ایھا الرسول یا ایھا النبی میرے نبی کو اللہ نے مختلف کتابات دیے ہیں مگر جو سورہ یاسین میں کتاب ہے وہ کہیں اور نہیں علم نشرح لک صدرک میرے حبیب ہم نے تیرا سینہ کھول دیا صدر کے معنی ہے سینہ
قرآن کا اگر کوئی سینہ ہے تو وہ سورہ یاسین۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، پوری توجہ رہتا ہے، وہ باقی رہتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ذاتی جو کتاب ہوتا ہے وہ آگے نسل میں چلتا نہیں، خاندانی کتاب نسل میں چلتا ہے۔ جناب آدم کو اللہ نے کہا صفی اللہ، جب تک آدم رہے صفی اللہ خطاب رہا، اور اس کے بعد حابیل میں نہیں آیا، شیس میں نہیں آیا، انوش میں نہیں آیا، ادریس میں نہیں آیا، خطاب آدم تک رہا، ختم ہو گیا۔ حضرت نوح کو اللہ نے کہا نجی اللہ، جب تک نوح رہے خطاب رہا، عام سام یافس میں نہیں چلا۔ بولو گے تو میں جملہ کہتا ہوں، اسی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ، جناب ابراہیم تک خطاب رہا۔ سجاد ہی سجدے کا مزہ دیتا ہے، ذکر سجاد ہی سجدے کا مزہ دیتا ہے، آدمیت کو ولایت کا پتہ دیتا ہے۔ محمد و آل محمد کی کریمی کو سلام، کیسا بیمار ہے جو دنیا کو شفا دیتا ہے۔ پھر کہنا ہے حاضری۔ اچھا زندہ سلامت۔ یاسین وہ خطاب ہے جو قیامت تک چلے گا، دنیا کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، کوثر چلتا رہے گا۔ یاسین اے سید و سردار، قرآن کا صدر ہے۔ اللہ تو مدد کر، ہمیں تو مسلمان یہی کہتے ہیں اللہ مدد کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ ہم جیسے گناہگاروں کو کہتا ہے نبیوں کی مدد کرو۔ میں نبی کی مدد کروں شرک نہیں، علی میری کرے تو شرک ہو۔ اللہ اللہ نے گرا دی، نماز قائم کی تم نے، روزہ رکھا تم نے، نبیوں پر تم ایمان لے آئے اور تم نے ان کی مدد کر لی۔ اگلا کام کرو، اقرضتم اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا میں جاگو یہاں جاگو تھوڑا سا، اللہ کو قرض حسنا بھی دو۔ تو اس کا مطلب ہے نماز قرض حسنا نہیں، روزہ قرض حسنا نہیں، زکوٰۃ قرض حسنا نہیں، نبیوں پہ ایمان لانا قرض، بولو سارے پچھڑے میں بولو بھائی، قرض حسنا نہیں، نبیوں کی مدد قرض حسنا ہے الگ، کہتے نہیں صدقہ تو قرض حسنا۔ بولو گے تو جملہ میں نے کہا صدقہ تو قرض حسنا۔ اللہ کہتا ان المصدقین والمصدقات، یہ جو صدقہ دیتے ہیں اقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسنا الگ ہے، صدقہ الگ ہے۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا ابن رسول اللہ صدقہ قرض حسنا کیا ہے؟ جو نہیں بولے گا مجھے دکھ بڑا لگے گا، اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں۔ امام فرماتے ہیں قرض حسنا میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ کہا کہ فمن انفق درہمن فی عزاء ابا عبداللہ الحسین کانما اقرض اللہ قرضا حسنا، عزاء حسین میں ایک درہم خرچ کرنا یہ قرض حسنا ہے۔
حسین درہمن، جو ایک درہم ادائے حسین میں خرچ کرے وہ قرض حسن ادائے حسین جیسے قبلہ بتا کے گئے۔ ہاں سٹیج نہیں، یہ سٹیج نہیں ہے کہ یہاں اداکاری ہو۔ ادائے حسین یہ منبر ہے، یہ منبر ہے، سٹیج نہیں ہے کہ یہاں اداکاری کی جائے۔ اللہ خود کہتا ہے کوئی علم ہے تو لے کے آؤ، اس کی بارگاہ میں علم پیش کرو۔ یاسین ہے سید و سردار۔ سید اگر حضور کے خون کے قطرے کا 1000واں حصہ بھی کسی میں ہے تو وہ سید ہے۔ بھائی سید تو بولو، بھائی دوسرے تو میرے ساتھ ناراض ہوں، میں خود غیر سید ہوں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ایک قطرے کا 1000واں حصہ اس کے جسم میں ہے وہ سید ہے۔ اور یہ معمولی نہیں سنو، امام سجاد علیہ السلام سے جملہ کرنے لگا، امام سجاد علیہ السلام سے عبد الملک ابن مروان نے پوچھا کہ کیا خوبی آپ میں؟ جو شجر نسب ہمارا، ہم بھی قریش آپ بھی قریش، ہم بنی امیہ سے آپ بنی ہاشم سے، شجر تو ایک ہے، آپ میں خوبی کیا ہے کہ آپ اتنی اتراتے ہیں اپنے شجر نسب کے؟ میں رک گیا ہوں، جان بوجھ کے رک گیا، مجھے ایک ایک بندے کی توجہ چاہیے، جملہ اتنا بڑا ہے، مجھے جتنی بھی داد ہو خدا کی قسم تھوڑی ہے، اور جواب امام دے رہے ہیں، میں صرف بیان کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کیا کہا تم نے، کیا خوبی ہے آپ میں؟ آپ کا بھی شجرہ ہوئی قریش سے ملتا، ہمارا بھی، ہم بنی امیہ بنو ہاشم، خوبی کیا ہے؟ آپ اپنے شجرہ نسب پہ اتراتے؟ تو امام نے جواب دیا، کہا سن، میرے شجرہ نسب میں ہر کوئی داخل ہونا چاہتا ہے، تیرے شجرے کا کوئی نام ہی نہیں۔ کبھی کوئی دیکھا ہے سید مغل یا پٹھان ہوا ہو؟ میرے شجرہ نسب میں ہر کوئی داخل ہونا چاہتا ہے، جملہ بڑے آرام سے کہہ رہا ہوں، پیار سے کہہ رہا ہوں، اتنے پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائیں، اس سے بہتر مجھے زور جان لگانے کی ضرورت نہیں۔ میرے شجرہ نسب میں ہر کوئی داخل ہونا چاہتا ہے، چاہے رشتہ ایک ہی کیوں نہ ہو۔ شجرے میں کوئی داخل نہیں ہونا چاہتا، یہ فرق ہے۔ اور اگلا جملہ پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اب مسلمانوں، کوئی سید میرے خون کے قطرے کا 1000واں حصہ بھی اگر اس میں ہے تو اگر وہ نیک ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی عزت کرو۔ اگر وہ نیک ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے عزت کرو۔
اور اگر وہ بدکار ہے تو پھر میری وجہ سے، میری وجہ سے ہاں؟ عزت لازم ہے، واجب ہے، حکم ہے، پھر میری وجہ سے کرو۔ وہ میرا کام ہے اس کو متقی بناؤ، تمہارا کام نہیں۔ علی بن یحییٰ وظیفہ لگاتا تھا، ایک مرتبہ اس نے دیکھا بازار میں گھوم رہا تھا سید، شراب پی ہوئی نشے میں دھت گندی نالی میں پڑا، کہتا میں اس لیے ان کو وظیفہ دیتا ہوں کہ یہ شراب پیئے۔ جملہ سنیے گا، میں اس لیے وظیفہ دیتا ہوں کہ شراب پیئے۔ دوسری مرتبہ جب موقع پہ آیا اس نے دھکے بھی دیے، اس نے باہر نکال دیا، میں تجھے کچھ نہیں دوں گا، آپ اگر تھکے نہیں بیٹھے پوری توجہ دے۔ رات کو سویا، سیدوں کے نانا رسول اللہ خواب میں ملے، کرتا ہے سلام، حضور نے منہ پھیر دیا، سلام کرتا ہے، حضور نے منہ پھیر دیا، ادھر سے آگے پھر سلام کرتا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، اور یہ خواب میں سچے آتے ہیں، جھوٹے نہیں آتے، سمجھے نہیں آپ؟ ہاں ہم جھوٹے آ سکتے ہیں، لیکن یہ جب خواب میں آئے نا 14، یہ خواب میں بھی سچے آتے ہیں کیونکہ سچے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب سلام کیا جواب نہیں دیا نا، ہاتھ جوڑ کے کہتا یا رسول اللہ میں اس لیے آپ کے نسل کو شہریت دیتا ہوں کہ آپ میرا سلام بھی نہ دیں۔ حضور نے کہا ان کو کس لیے دیتا ہے؟ کہا آپ کی اولاد ہے۔ کہا میری وجہ سے دیتا ہے نا، اگر جملہ کوئی نہ سمجھا تو مجھے دکھ لگنا ہے۔ کہا میری وجہ سے دیتا ہے نا، کہا جی آپ کی وجہ سے دیتا ہوں، آپ کی اولاد نہ ہو تو میں نہ دوں۔ کہا پھر اجر بھی مجھ سے مانگ۔ دیتا میری وجہ سے ہے، اجر بھی مجھ سے مانگ، ان سے کیوں مانگ؟ مجھ سے اجر مانگ۔ صبح سے بلایا، بے پناہ انعام دیے، خون حلالی تھا، واپس کر کے کہتا یہ رکھ لے، پہلے بتا کل تو نے دھکے دی، آج زیادہ کیوں دے رہا؟ دھکے ہو تو یار آپ کی اپنی مرضی ہے، کل تو دھکے دے رہا تھا، آج زیادہ کیوں دے رہا؟ کہتے ہیں نانا خواب میں ملے، انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ میری وجہ سے دیتا تو اجر مجھ سے مانگ۔ کہتا پھر پیسے پاس رکھ، جب میرے نانوں کو میرا اتنا خیال ہے تو میں نانا کا خیال کیوں نہ کروں؟ نانا جب خیال رکھتا ہے وہ سید کو بھی کرنا چاہیے۔ سید لقب ہے، سید یاسین، اے سید و سردار۔ ہر نبی کو اللہ نے کہا ہے یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے۔ اپنے نبی کا تعارف الگ طریقے سے کریں، صرف یہ نہیں کہا یہ رسول ہے، کہا وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، مجھے اللہ کہتا ہے مجھے قرآن کی قسم ہے تو رسول ہے۔ سلام انداز دیکھو نا، اللہ کے کتاب کا انداز دیکھو نا، مجھے قرآن کی قسم ہے، اللہ کہہ رہا قرآن کی قسم ہے تو اللہ کا رسول ہے۔ بھائی اللہ نے قسم کھا کے رسول کی رسالت کا اعلان کیا ہے، اور قسم ہر وقت نہیں کھائی جاتی۔ میں نے پچھلی مجلس میں کہا تھا کہ لوگ قسم فضول بھی کھاتے ہیں بلا وجہ کا، قسم خدا کی یہ ہے یار آپ سمجھ لیں، قسم خدا کی، بھئی رسول کی قسم، مجھے بیٹے کی قسم یہ اس طرح ہے،
فضول قسمیں کھاتے ہیں. لیکن میں اس کے بارے میں جناب سجاد علیہ السلام ایک عورت کے ذریعے کیس کرا دیا گیا, عدالت بھی ان کی کیس کرانے والی بھی ہو, کہ امام نے 400 درہم میرے دے دی, اور جو امام نے 400 درہم میرے دے دی, کیس ہو گیا. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ دعویٰ دائر کرنے والا ثبوت دے. جو دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنے دعوے کے ثبوت دے, اور جس پہ دعویٰ ہو رہا ہے اگر وہ جھوٹا کیس ہے تو وہ قسم کھائے. مدعا علیہ پر قسم ہوتی ہے, دعویٰ دائر کرنے والے کو ثبوت دینے ہوتے ہیں. اب ان کے دل میں دعویٰ ہے امام پر چوتھے پر. شیعوں کا امام آئے گا تو قسم کھائے گا بے شک سچی ہو. ہم ان کا مذاق اڑائیں. امام اپنے بیٹے باقر علیہ السلام سے کہتے ہیں, بیٹا جا 400 درہم دے جا. کہا بابا جب آپ نے دینے ہی نہیں تو کیوں دیتے ہیں ان کو؟ تو جناب سجاد علیہ السلام کہتے ہیں, بیٹا اللہ اتنا کریم ہے کہ مجھے حیا آتی ہے 400 درہموں کے لیے میں اس کی مجھے حیا آتی ہے کہ 400 درہموں کے لیے قسم اللہ کھا رہا ہے. قرآن حکیم, مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے. میں آج ایک واقعہ آپ کو سنانا ہے جو ابھی تک آپ نے نہیں سنا ہوا, اور پوری توجہ ہوگی تو میں وہ سنا پاؤں گا. میں ساری تمہید اس واقعے کے لیے نہیں جا رہا. قرآن کی قسم ہے کہ تو رسول ہے. قسم کے لیے جو آپ طے کرتے ہیں وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. یا تو قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے آپ کو ڈر ہو, یا تو قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے آپ ڈرتے ہو. جناب عباس کی قسم علی جلالی ہے, ڈر, اللہ سے ڈر ہے, اللہ کی قسم, خوف. دوسرا ہے کہ ڈر نہ ہو تو محبت ہو تب قسم کھائی جاتی. بولو میرے ساتھ اگر جملہ, محبت میں بھی قسم کھائی جاتی. جس کی محبت ہو, مجھے بچوں کی قسم, جس سے پیار ہو وہ کہتے میرے ساتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہے, ہے نا ایسا قسم محبوب کی. تیسرا ہے جو عظیم شائع ہو اس کی قسم کھائی جائے. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون یہاں بیٹھا متوجہ بھائی.
لڑنے کا انداز یہ بھی ہے. 200 بندہ آ گیا ہے, کہتا آپ کا سردار کون, سپہ سالار کون؟ حضرت علی نے کہا علی, میں علی. کافروں نے جو جملہ کہا ہے نا, خدا کی قسم پچھلے والے بھی نہ بولے تو مجھے دکھ لگے گا. کافروں نے کہا کون؟ کہا علی. کہا بالکل ٹھیک ہے, جیسے محمد ویسے علی. جیسے محمد ویسے علی. کافر بھی کہہ رہے ہیں, رسول بھی کہہ چکے ہیں, یا علی لا نظیری الا انت ولا مثل لک الا انا. علی نہ میری کوئی نظیر ہے تیرے علاوہ, نہ میری کوئی مثل ہے میرے علاوہ. کہا کوئی بات نہیں, جیسے رسول ویسے علی. اب مسئلہ یاد ہو گیا. کہا نہیں ابھی ہم لڑیں گے نہیں. اپنی فوج کو کہا گھوڑوں سے زینے نہ اتارنا. ساری رات تیاری رہے. صبح کی اذان کے بعد علی نے پڑھائی نماز پڑھا کے علی آگے بڑھے. جیسے کہ ادھر سے 12,000 لشکر آئے, علی نے اپنے لشکر کو کہا آپ کھڑے رہو, مجھ سے بچیں گے تو تمہاری باری. پہلے مجھ سے بچیں گے تو تمہاری باری آئے, میں اکیلا لڑوں. علی سامنے آ گئے, کہا ایک ایک کر کے آؤ. جیسے ایک ایک کر کے آنے لگے 18 بندے علی نے گرا دیے. اب علی کھڑے, آتا کوئی نہیں. آگے میرا کیا ہے, جنگ سنا رہا ہوں یار, موڈ بنا. اب علی پکارتے ہیں حزم مبارز, کوئی ہے تو بھیجو. اب آتا کوئی نہیں. علی علیہ السلام نے کہا اگر تم نہیں آتے تو پہلی بار گھوڑا جو ہے اس نے فراٹا مارا ہے. آگے ہو یار, اللہ قسمیں کھا رہا ہے, آپ اس طرح سن رہے ہو. پہلی مرتبہ گھوڑے نے فراٹا مارا, قدم مار کے چنگاریاں اڑائی, قدموں سے دھول اڑائی ہے. ادھر وہ فراٹے مار رہا ہے, ادھر ہوا میں نسیمیں سیر چل رہی تھی. ادھر وہ چنگاریاں اڑا کے روشنی پیدا کر رہا ہے, ادھر ستاروں کی روشنی چل رہی. ادھر وہ دھول اڑا کے ان کو اندھا کر رہا ہے, ادھر اللہ سورج کو طلوع کر رہا ہے. ایک دم قلب لشکر میں علی گھس گئے. گھوڑے نے قلب لشکر میں لے گیا. علی نے حملہ کیا, ایک بھی نہ وہاں کھڑا ہوا. علی فاتح کی حیثیت سے واپس آئے. جیسے رسول آگے بڑھنے لگے, علی اترنے لگے گھوڑے سے. اللہ نے کہا میرے حبیب یہ آیتیں میں بھیج رہا ہوں. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا وَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا وَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعًا. اب میں یہ آیتیں بھیج رہا ہوں, اس گھوڑے کے ساتھ علی کا استقبال کر. علی سوار رہے, میرے حبیب کو اس کا استقبال کر. حضور نے استقبال کیا, علی جلدی سے اترے. علی نے رسول کے ہاتھوں کو چوما. رسول ایک پکار کا جملہ کہتے ہیں, اور میرے صحابہ کرام مجھے علی کے بارے میں کبھی تانا نہ دیا کرو, جو علی کا محبوب ہے وہی میرا محبوب ہے. یہ گھوڑا کون صدابت قدم کی وجہ سے, یہ نجاشی نے دیا تھا, اور یہ کمزور تھا. لوگ علی کو تانا دیتے تھے, تو اتنا شاہ سوار, تیرا گھوڑا کمزور, ترکی تازی گھوڑا ہونا چاہیے تیرا, جس پہ تو سوار ہو کے حملہ کرے. دنیا کو پتہ
متدل شاہ سوار آ رہا ہے۔ علی نے کہا میں نے 2 کام نہیں کرنے، مجھے ترکی تازی گھوڑے نہیں چاہیے، میں نے 2 کام نہیں کرنے، نہ میدان سے میں نے بھاگنا ہے، نہ بھاگنے والے کے پیچھے۔ ہم نے دونوں کام نہیں کرنے، نہ بھاگنا ہے نہ بھاگنے والے کے پیچھے جانا۔ علی نے یہ کام کرنے نہیں، لہذا اس کا کام یہ ہے مجھے میدان میں پہنچا دے۔ وہ یہ کر دیتا ہے۔ آج پہلی دفعہ اس نے یہ 5 کام کیے ہیں۔ علی علیہ السلام، تیرا بیٹا علی کبھی یہ سبادار، کبھی وہ سبادار، دعا کرو کبھی کسی بھائی کے ساتھ اس کی بہن قیدی نہ ہو۔ کسی بیٹے کے ساتھ ماں قیدی نہ ہو۔ مر جاتا ہے وہ بیٹا جو ماں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے۔ کیا ڈرتا ہے آپ کیا سماتے ہیں؟ کبھی ان کے غم کے علاوہ نہ رو بھائی، میری دعائیں آپ دیکھیے اور دامن پھیلا کے بیٹھا کرو، جتنے آنسو آتے ہیں اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عذر تراشے ایسے ماں رونے کے لیے عذر تراشے، پانی دیکھا بابا کی پیاس نظر آئی، کیفا اشرب، میں کیسے پیوں، قلت ابی افشان، میرا بابا تو پیاسا مارا گیا۔ کھانا آیا، رو کر کہتے ہیں کیفا آکل، کیسے کھاؤں، قلت ابی جہان، میرا بابا تو بھوکا ہوا۔ واہ بھائی واہ بھائی، میرا خیال ہے تھک گئے ہیں کچھ لوگ کہ ابھی تک تیار نہیں ہوئے، مجلس تو ہو چکی ہے، اس سے زیادہ کیا پڑھوں بھائی۔ خدا کی قسم عذر تراشے امام نے کسی کی اٹھتی جوانی دیکھی، اکبر کی لٹتی جوانی۔ زندہ رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ کسی مزدور کے ساتھ پہ چادر آ گئی، زینب کی لٹتی چادر یاد آئی۔ عذر تراشے امام نے، رونے کے لیے عذر تراشے۔ کہاں مکہ سے کربلا اور کربلا سے شام پھر مدینہ، مکہ مدینہ سے چل کے کربلا تک اس سارے قافلے کو لانے والے کا نام حسین ہے، جو 10 تاریخ کو یہاں لٹ گیا ہے۔ لٹے ہوئے قافلے کے سالار کا نام زین العابدین ہے۔ آؤ زندہ رہو، سلامت رہو۔ جب حسین نے کہا ایک جملہ کا حسین مولا حسین نے جیسی کہا بیوی کو سلام کیا، یا زینب ہو یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن السلام، میرا آخری سلام، آخری سلام۔ جب سامن کے بادل آتے ہیں بی بی اس طرح امٹ کے آئیں، جناب زینب کہتی ہے بی بی اس طرح نہیں، میرا بھائی تھکا ہوا ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کے میرا بھائی تھکا، اس طرح نہ آؤ، ایک ایک کر کے بلا کرو۔ ساری بیویاں بلا کر گئی، تاریخ کہتی پتہ نہیں اس بی بی کا کیا رشتہ تھا، کدھر اس کے ہاتھ کھلے، کدھر حسین سے زین چھوٹی، بہن نے بھائی کو گلے لگایا، بھائی نے بہن کو گلے لگایا، بھائی
نے بہن کا سر چوما ہے، بہن نے بھائی کا گلا چوما ہے، ایک دم ایک خیمے سے آواز آئی، واہ غربتا، ماتمی جو بیٹھے، جو ماتمی بیٹھے، ابھی تابوت آئے گا، آپ اٹھائیں گے تابوت، ماتم کریں گے، آج پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہی ذہن میں رکھے تابوت آ رہا ہے، واہ غربتا، واہ نصیبہ، آئے میری قسمت، آئے میری قسمت، آئے میرا نصیب۔ بہن یہ کون ہے جو اپنے نصیب کو رو رہی ہے؟ کہ جسے ہم اماں فضہ کہتے ہیں، کہ اس سے بھی بڑا کسی کا نصیب ہے؟ رسول بیٹی کا ہے، زہرا بہن کا ہے، اماں کا ہے، اس سے بڑا بھی کسی کا نصیب ہے؟ کہا وہ رو رہی اپنے نصیب کو۔ بہن بھائی دونوں آ کے کہتے ہیں اماں نصیب کو کیوں رو رہی ہے؟ اپنے نصیب کو کیوں رو رہی ہے؟ میں ماں کہتا ہوں، زینب ماں کہتی ہے، پھر اپنے نصیب کو رو رہی ہے۔ کہا کاش میرا بھی کوئی ہوتا۔ واہ بھائی واہ بھائی، چچا نہیں بیٹھا، کاش میرا بھی کوئی ہوتا، تیرے نانے کے دین پہ میں قربان کرتی، قیامت میں تیری ماں سے سرخرو ہوتی۔ یہ سننا تھا حسین نے یوں ہاتھوں پہ رومال باندھ، رومال باندھ کے ایک سرا آگے کر دیا، اماں یہاں سے پکڑ لے، مجھے میدان میں اس طرح لے جا جس طرح حاجی مینا میں قربانی لے جا۔ تاکہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں کیا پڑھ سکتا ہوں؟ مجھے میدان میں ایسے لے جا جس طرح مینا میں حاجی قربانی لے جاتے، وہاں پکار کے کہے لوگوں یہ زینب کی قربانی نہیں، یہ فضہ کی قربانی ہے۔ ایک دم پیچھے ہٹ کے کہتی علمان الحفیظ، میں حسین کو اپنی قربانی دوں؟ اگر ماتمی بیٹھے ہو جتنے بھی بیٹھے ہو میرا جملہ سننا، میں اپنی قربانی حسین تجھے میں اپنی قربانی دوں؟ زینب قریب آتی کہتی اماں کہہ دے، اماں کہہ دے میری قربانی۔ شہزادی کیوں کہوں؟ کہ زہرا کا بیٹا سمجھ کے تو چھوڑتے نہیں۔ شاید تیرا بیٹا سمجھ کے چھوڑ، میں نے تو 2 بیٹے بھی صدقہ کیے ہیں کہ میرا حسین بچ جائے، مگر بچتا نظر نہیں آتا۔ حسینیوں فضہ کا واقعہ میں نے اتنا سنا دیا، اب سنو۔ ایک دم حسین نے جب اکیلا رہ گیا، حسین جب اکیلا رہ گیا حسین، فلما وحیداً فریداً مستغیثاً، جب اکیلا رہ گیا پکار کے کہتا ہے حال من ناصری انصرنا، جو تھک نہیں کہہ گئے، اے کو مجھ غریب کی مدد کرنے والا، حال من مغیث یغیثنا، اے کو مجھ میری مدد کرنے والا، حال من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، اے کو رسول زادیوں کے پردے بچانے والا۔ کوئی آیا یا نہیں آیا مجھے نہیں پتا، تاریخ کہتی ہے خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، کیا دیکھا جناب سجاد، ایک ہاتھ باقر کے کندھے پر، ایک ہاتھ سکینہ کے کندھے پر، پکار کے کہتے ہیں اماں ذرا میرے بابا کو بلا۔ جیسے حسین آئے، حسین کو دیکھ کے کہتے ہیں بابا کیا جنگ رکتی نہیں؟ کہ اب بیٹا نہیں رکتی، اب نہیں رکتی، ماتمی پہلی جملہ کہہ رہا ہوں، اب نہیں رکتی۔ جب حسین نے تیسری مرتبہ کہا نا اب نہیں رکتی، ایک دم سجاد سینہ تان کے کہتے اینا اینا ام العباس، جیو زندہ سلامت میرا چچا بات کر، اینا اینا اخی علی اکبر، میرا بھائی اکبر کہاں ہے؟ اینا اینا اخی قاسم، میرا قاسم کہاں ہے؟ سینہ پیارا نہ کرنا، جملہ سننا۔ حسین سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سجاد مجھے نہ رلا،
بیڑیاں، آ گئی ہتھکڑیاں، آ گیا توک، آ گیا لنگر، پتہ نہیں کیسے سن گیا بھائی. وہ سجاد کے گلے میں توک، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر. ایک دم شمر کہتا سجاد سوار کرا بیٹیوں کو. جیسے سجاد آگے بڑھے نا ایک دم زینب کہتی سجاد حسین جاتے ہوئے تجھے بھی میرے سپورٹ کر گئے تھے. تھک گیا میں جملہ کہہ چکا. زینب کا حوصلہ دیکھو، حوصلہ دیکھو. اگر آپ نہیں سمجھے نا تو جملہ سننا. خدا کی قسم وہ بہن مر جاتی جو اپنے بھائی کو تہہ تہہ ذبح ہوتے ہوتے دیکھ سکتی. مر گئی ہوتی زینب جیسی بہن کو، مر گئی ہوتی جس کی چادر چھن چکی ہے. میں اکثر سوچتا تھا زینب بچی کیسے، یہ کیسے بچ گئی؟ یہ اسی لیے بچ گئی کہ حسین نے کہا تھا سجاد تیرے حوالے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. زینب کوئی بچے نہ بچے، میرا سجاد بچا کے لانا ہے. اور وہی وجہ ہوئی کہ جب زینب واپس آئی ہے نا، جیسی کربلا پہنچی ہے، بھائی کی قبر دیکھی ہے، قبر دیکھ کے زینب اتری نہیں، ایک دم گری. حسین کی قبر پہ ایسی آئی جیسے حسین اکبر کے لاشے پر آئی. حسین کی قبر پہ آ کے بلا کے کہتی سجاد بیٹا میرے قریب آ. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. آدمیوں سینہ پیارا نہ کرنا. ابھی تابوت آئے گا آپ کے امام کا. آخری جملے کہنے لگا کیا سجاد بیٹا میرے قریب آ. جیسے سجاد قریب آئے ایک دم جناب زینب نے سجاد کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کر قبر پہ رکھ کے کہتی ہیں حسین سنبھال اپنا بیٹا. اور تیرا بیٹا سنبھال کے لے آئی، تیرا بیٹا بچا کے لے آئی. میری نسل قربان ہو گئی. اب تیرا بیٹا مجھے کوئی ماں کہہ دے تو کہہ دے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. 40 سال خون روتا رہا سجاد. بھئی آپ رو کے چپ ہو جائیں گے، میں پڑھ کے چلا جاؤں گا. پوچھ سجاد سے زینب کی چادر کی قیمت، پوچھ سجاد سے سکینہ کو تماچے رکھنے کی. زندہ رہو، سلامت رہو. بھائی ایک دم جناب سجاد جب مدینے آ گئے 40 سال خون روتا رہا. مل گیا زہر، بس اس کے بعد بھی کوئی مسائل کی ضرورت ہے. مل گیا زہر، جگر بہر آ رہا ہے. پکار پکار کے پھر بھی بابا کو رو رہا ہے. بابا تو پیاسا تھا، اپنا زہر بھولا ہوا ہے، اپنی پھوپھی کو رو رہا ہے. زینب تو بازار میں کیسے گئی ہوگی، تو سب ننگے کیسے جا کے بولتی رہی ہوگی، تو نے شرابی سے کیسے بات کی ہوگی. ایک دم زہر نے
پیادہ بہر و شان